السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤتفکات بالخاطیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، تمامی حضرات، پیارے آقا حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کے لہلہاتے باغات، یہ دنیا کے خوشنما اور گل بوٹے، یہ پہاڑ اونچے اونچے، یہ چاند و سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں، اور ان کو فنا بھی ہونا ہے، ان کو مٹنا بھی ہے، کیونکہ یہ چیزوں کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے انسان ہیں، جانور ہیں، تمام مخلوقات ہیں، تو ان کو رب تبارک و تعالیٰ زندگی دیتا ہے، زندگی کے بعد پھر موت دیتا ہے، اور مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان اور جن ایک ایسی مخلوقات ہیں جن کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، پھر حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ دنیا کا معاملہ بدلتا رہتا ہے، یہ دنیا کا نظام چینج ہوتا رہتا ہے، اس میں بہار بھی آتی ہے، اس میں خزاں بھی آتی ہے، اس میں غم بھی آتے ہیں، اس میں خوشی بھی آتی ہے، یکساں نہیں رہتا ہے یہ معاملہ۔ ہماری زندگی، اپنی زندگی ہم غور کریں، کبھی کبھی ہمارے لیے خوشیاں بھی آتی ہیں، کبھی غم بھی آتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کے پاس میں میری خوشیاں ہی ہوتی تو پھر رب کو یاد کیا کرتا پھر وہ بندہ؟ کہ اللہ کو سب سے زیادہ دل کی گہرائیوں سے جو ہم یاد کرتے ہیں وہ تب یاد کرتے ہیں جب زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جب زیادہ بندے کو تکلیف دی جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں زیادہ انسان گڑگڑاتا ہے اور رب کو یاد فرماتا ہے۔ اس سے ہم چھوٹے سے بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جب بچے کو زیادہ بھوک لگتی ہے، زیادہ شدت کی پیاس لگتی ہے، زیادہ پریشان ہوتا ہے، تب بچہ ماں باپ کو یاد کرتا ہے، اور پھر وہ امی امی چلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی والدہ یا پھر اس کا باپ اس کی حاجت کو پوری کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بچہ مسکرانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے۔ وہ انسان کو خوشیاں بھی دیتا ہے، انسان کو غم بھی دیتا ہے، اور یہ احساس دلاتا ہے ہمارے لیے۔ پروردگار عالم کا اشارہ ہے کہ بندو، میں جب بھی خوشیاں دیا کروں تو شکر کیا کرو تاکہ تمہاری خوشیوں میں اور زیادہ اضافہ فرماؤں، خوشیاں بڑھا دوں تمہاری۔ قرآن میں بھی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو رب کی دی ہوئی نعمت میں شکر ادا کرتا ہے تو ہم اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، شکر کیا کریں رب کی بارگاہ میں، اور کبھی پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو پریشانی تکلیف کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے، انسان اگر اس کو جان لے تو پھر کبھی بھی پریشانی کے عالم میں گھبرائے نہیں، وہ آہ و بکا نہ کرے۔ لیکن حدیث و قرآن میں صرف چند اشارے دیے گئے ہیں
کہ انسان کو اگر بخار بھی آتا ہے، انسان کے مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی ایک طریقے کی چھوٹی سی مصیبت ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس سے بھی انسان کے مومن کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن ہم ہیں ناشکرے کہ ہم پریشانی آنے پر آہو پھکا کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں طرح طرح کے جملے زبان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن وارے اللہ والے تھے، وہ صوفیہ اعظام تھے، وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ تھے جو بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کیا کرتے تھے، تو پروردگار عالم نے ان کو بہت بڑا مرتبہ بلند ان کا فرما دیا اور پھر بڑے اعلیٰ مرتبے پر ان کو فائز فرما دیا، اور وہ پھر میدان محشر میں ان کے حال، ان کی شان ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرات محترم، بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، دیکھیے دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونقیں، یہ جو ہے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ اکبر، والمؤتفقات بالخاطیہ، یعنی بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو ان کی بدعمالیوں، گناہ کی وجہ سے نیست و نابود، برباد کر دی گئیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ بہت سی بستیاں ایسے گزری ہیں جو صفحہ ہستی سے ان کا نام بھی مٹ گیا اور برباد کر دی گئیں، نیست و نابود کر دی گئیں، ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ ہلاک و برباد کر دی گئیں، ان بستیوں میں کافی بستیوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں آخر ان بستیوں کا ذکر رب نے کیوں فرمایا، کس لیے فرمایا، ایک جملے میں سنیں۔ اس لیے اس میں ذکر فرمایا قرآن پاک میں ان بستیوں کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، تاکہ وہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھر خود کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ کوشش کریں قرآن پاک کو سن کر کے اس پر عمل کریں، ہم وہ بدعمالیاں نہ کریں ہم جو پچھلی امتوں نے کی اور وہ ہلاک کر دیے گئے، وہ برباد کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے قوم عاد کا نام سنا ہوگا، قوم عاد۔ یہ قوم عاد جو ہے بڑا ہی بدعمال تھے، یہ قوم عاد کے لوگ بڑا ہی گنہگار اور بڑا ہی پاپی مجرم تھے۔ اکبر، حضرت ہود علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، قوم عاد کی ہدایت کے لیے، کہ ان کو ہمارا پیغام پہنچاؤ اور ان سے کہو بدعمالیاں چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور رب نے جو تمہاری نعمتیں عطا فرمائی ان پر شکر ادا کریں اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہو جائیں، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور مرنے کے بعد میں بھی کامران ہو جاؤ۔ کیونکہ گناہ بربادی ہے، گناہ ویرانی ہے، گناہ جو ہے دل کا سکون چھین لیتا ہے، گناہ جو ہے ماحول کا قرار مٹا دیتا ہے، گناہ نے آج تک کسی کو عزت دی ہے نہ عزت دے سکتا ہے۔ عزت دینا تو اللہ کی خشیت دلاتی ہے، اللہ سے ڈرنا دلاتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف کو آئے اور کہا، اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے ایک نبی مانو اور جو ہے اللہ کو ایک خدا مانو۔ اللہ اکبر۔ مجھے جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا جو ہے رسول مانو، میں آپ کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ آپ گناہوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف مائل ہو جائیں۔ اب کیا ہوا، قوم عاد بڑا شریر قوم تھی، وہ انہوں نے کہا کہ کیا نئی نئی باتیں لے کر کے آئے ہیں آپ، کون سا عذاب، کیسا عذاب، کیا عذاب؟ اس کو قرآن بھی اپنے الفاظ میں فرماتا ہے، کون سا عذاب، کیسا عذاب، ہم کسی عذاب کو نہیں جانتے۔ انہوں نے جو ہے جھٹلایا نبی کو، اللہ کی بات کو انہوں نے جھٹلا دیا اور پھر وہ بدعمالیوں میں لگ گئے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی خوشخبری سنا، عذاب کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں، ڈرو پروردگار عالم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی تم سچ کہتے ہو اور ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو تو لے کے آؤ عذاب، کون سا عذاب ہے۔ اس طریقے کی انہوں نے یہ زبان درازی کی، اللہ اکبر، اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ تو کیا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے ان کے پاس سے، لیکن عذاب کے جو آثار ہیں وہ نمودار ہوئے۔ اب عذاب کے آثار کیسے نمودار ہوئے اس بستی پر معلوم ہے؟ وہ ایسا ہوا، لگاتار 3 سال تک تو بالکل بارش نہیں ہوئی، کوئی بارش نہیں۔ یہ قرآن کے واقعے بتا رہا ہوں میں آپ کے لیے،
یا آپ جو ہے 29ویں پارے کی آیت کریمہ کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں 29ویں پارے کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے عذاب کے آثار نمودار ہوئے کہ 3 سال تک بالکل بارش نہ ہوئی، 3 سال تک بارش نہ ہو۔ اس دور میں نہ پائپنگ کا زمانہ، نہ سمر کا زمانہ، نہ ٹیوب لائٹ کیسا بھی زمانہ، ایسے ہیں۔ تو اس دور میں بارش نہ ہو تو کھیتیاں برباد، انسان دانے دانے کو ترسنے لگے، دانے دانے کو پریشان، اور جو ہے بھوکمری پڑ گئی، بڑا لوگ پریشانی کے عالم میں۔ اب کیا ہوا، اس دور کا حساب یہ تھا، جب کبھی ایسا ماحولات ہوتا تھا تو لوگ جمع ہو کر کے کعبے کے پاس میں آتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلا دیا تھا، خدا کی بات کو جھٹلا دیا تھا، اور وہ جمع ہو کر کے کیا ہوا، کعبے کے قریب آئے اور دعائیں کرنے لگے۔ ان میں ایک انسان ایسا بھی تھا کہ جو ایمان لے کر آیا تھا حضرت ہود علیہ السلام پر، مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا لیا تھا، ایمان کو اس نے چھپایا تھا۔ اللہ اکبر! تو وہ بھی وہاں پر کعبے کے پاس میں تھا۔ جب وہ لوگ دعائیں کرنے لگے تو اس نے جو ہے، اس کا ایمان جو ہے جاگ اٹھا، اور اس نے کیا کیا، جوش میں آ کر کہا، اے لوگو، اے قوم عاد سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا، تم پوری زندگی بارش کی دعائیں کرتے رہو، نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانو گے، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اب کیا ہوا کہ قوم عاد اتنے شریر لوگ تھے، انہوں نے ان ایمان والوں کے لیے مار پیٹ کر کے باہر نکال دیا اور پھر دعائیں مانگنے لگے۔ تو کچھ دیر کے بعد میں 3 بدلیاں آئیں، 3 بدلیاں، ایک سفید بدلی آئی، ایک کالی سیاہ بدلی آئی، اور لال بدلی آئی۔ تو کیا ہوا، ایک آواز آئی غیب سے، کہا کہ تینوں بدلیوں میں سے کون سی پسند کرتے ہیں؟ تو قوم عاد نے سیاہ بدلی کو پسند کر لیا، اور پھر مگن تھے، خوش تھے سارے قوم کے لوگ کہ اب بہت زور سے بارش ہوگی اور پھر ہمارے کھیت بھی لہلہائیں گے، کھیتیاں بھی شر و شاداب ہو جائیں گی، اور پھر ہم سکون سے زندگی بسر کریں گے، گزاریں گے۔ اللہ اکبر! اب یہ مگن اپنے گھروں میں سارے لوگ لوٹ گئے، اور پھر وہی کالی بدلی پورے میں چھائی، اور چھانے کے بعد میں ایسی عذاب ان پر مسلط ہوا کہ اس کے بعد میں اتنی تیز آندھی آئی، ایسی بھیانک آندھی آئی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اونٹ پر جو سوار بیٹھا تھا، میں اونٹ کے اس کو اٹھا کر کے جہاں کی جہاں پھینک دیتی تھی، اور پیڑوں کو، درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ کر کے کہاں کی کہاں پھینک رہی تھی۔ جب قوم عاد نے دیکھا کہ اتنی بھیانک شدید طوفان آندھی، یہ تو ہلاک کر دے گا، یہ تو برباد کر دے گا، تو لوگوں نے پہاڑوں کو تراش خراش کر کے اس کے اندر گھر مکانات بنائے تھے، اتنے مضبوط انہوں نے قلعے بنائے تھے رہنے کے لیے۔ تو سارے لوگ کیا ہوا، دروازہ بند کر کے اس کے اندر جو ہے چھپ گئے، اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ لوگ بڑا مضبوط گھر تھے ان کے۔ آج کی بلڈنگوں کی کیا حقیقت ہے، آج کے گھروں کی کیا کہ تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے پوری بستی نست و نابود ہو جاتی ہے۔ یہ آج کی جو ہے بہت کمزور گھر ہیں ہمارے آج کے، لیکن پہلے کے اتنے مضبوط گھر بناتے تھے وہ برباد ہو گئے، وہ نہ رہے، تو آج کے گھروں کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ اکبر! جو ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں جو زلزلے آئے، جو آپ سن رہے ہیں، سب کو معلوم ہوگا وہ کس وجہ سے آئے، کس وجہ سے نہیں آئے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کم سے کم اس سے ہمیں سبق تو یہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ، بڑا افسوس سوچتا ہوں میں، کسی سے کہتے تھے کہ یار ہندوستان میں بڑا مسلمان پریشان ہے، یہ فلاں ڈھمکا ہے، تو سامنے سے جواب آتا تھا، ارے یار ترکی دیش ہے نا، 2023 میں اس کو دیکھ لیں دے، پھر وہ پوری دنیا میں کوہرام مچا دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے لیے عذاب آیا، کیا اللہ بہتر جانتا ہے کیا آیا کیا نہیں آیا، لیکن اللہ نے ہمیں یہ دکھا دیا ابھی کہ سوچ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کے ذریعے سے کسی کی مدد کروا سکتا ہے، کسی کے ذریعے سے کچھ کر سکتا ہے، اور ہمارا بھروسہ کسی دوسرے ملک پر نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری مدد کی جائے، ہمارا بھروسہ تو اللہ رسول پر ہے۔ اگر اللہ رسول پر ہمارا مضبوط بھروسہ ہو، لوگ دوسرے ملکوں پر بھروسہ کرتے ہیں، فلاں ملک ہم کو بچائے گا، ہمیں پریشانی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، نمازوں سے پابندی کیا کبھی لگائی ہے ہمارے لیے ہندوستان میں؟ کیا روزوں سے پابندی ہے؟ کیا اچھے کام کرنے سے پابندی ہے؟ کیا ہمارے منہ میں معاذ اللہ زبردستی کوئی شراب کی بوتلیں اڈیل رہا ہے؟ کیا زبردستی ہاتھ پکڑ کے ہم کو جوئے کے اڈے پر بٹھا رہا ہے؟ کیا زبردستی ہم کو موبائل میں تھما کر کے اس میں ویڈیو یا فلمیں وغیرہ دکھا رہا ہے کوئی کون زبردستی؟ آپ خود کر رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں گناہ،
ज़बरदस्ती कोई नमाज़ छोड़ने के लिए आपसे नहीं कह रहा। नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, रोज़ा रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, अच्छे नेक काम करने पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नहीं कर रहे हम। यही कहते हैं कि भाई इस तुर्की आज़ाद होगा तो ये करेगा वो करेगा। अल्लाह ने हमें दिखा दिया, देख लो, आंखें खोल लो। किसी मुल्क के ज़रिए से मदद नहीं होती, अल्लाह रसूल के ज़रिए से मदद की जाती है। तो अभी हम देख लें, जहाँ भी रहें अल्लाह की मदद हासिल करते रहें। तो क्या कह रहा था, इतनी शदीद वो आंधी आई, तूफ़ान आया कि मैं ऊँटों के सवारों के उठा करके कहीं के कहीं फेंक रही थी। लगातार किताबों के अंदर लिखा है कि 7 से 8 दिन तक वो आंधी चलती रही, और इतनी भयानक आंधी कि घरों के दरवाजे क्या, पूरे घर के घर नष्तो नाबूद हो गए, घर के घर जड़ों से उनके उखड़ गए। और किताबों के अंदर यहाँ तक लिखा है कि खजूर के तने तो उसके तरह जो है, यानी बिल्कुल कीमा कीमा उनकी लाशें हो गईं। इतना भयानक माहौल था उस कौम का, ये किताबों के अंदर लिखा है। लेकिन जिसने देखा होगा तो सोचो क्या हाल होगा, जिन लोगों ने देखा होगा वहाँ पर, तो कीमा कीमा बोटी बोटी उनकी जो है जिस्मों को कर दिया। इतनी भयानक आंधी थी, 7-8 दिन तक लगातार चलती रही। उसके बाद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, उन जो मुसलमान थे वो महफूज रहे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। जो ईमान लाए थे और जो है पक्के मजबूत ईमान वाले थे, जो बदअमालियाँ नहीं करते थे, जो गुनाहों में मगन नहीं थे, उनको साथ में लिया और उस कौम को, उस बस्ती को वहीं पे छोड़ा। और फिर मक्का मुकर्रमा में आप हमेशा के लिए वहाँ पर ताहयात रहते रहे। अल्लाह अकबर। ये था वाक़या कौम आद का, कौम आद का वाक़या। तो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया बहुत सी बस्तियाँ ऐसी हैं जो अपनी बदअमालियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से बर्बाद कर दी जाती हैं। मेरे भाइयों, नौजवानों, हमें किसी पर भरोसा नहीं है इतना, हमें अल्लाह रसूल पर भरोसा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रसूल पर भरोसा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा तब जबकि हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, हम गुनाहों से दूर हो जाएंगे। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, ये गुनाहों में मगन रहने की ज़िंदगी नहीं है, ये अल्लाह रसूल को याद करने के लिए ज़िंदगी दी गई है। यहाँ से हमें जाना है, फ़ना होना है। ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी क्या है, पानी का बुलबुला है, यहाँ से चले जाएंगे हम। हज़ारों लोग, बताया जाता है 16,000 से लोग हिलाक हो गए, मौतें हो गई वहाँ पर। कितना टाइम लगा, चंद झटके आए, फ़ना। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, सब एक बार में, एक झटके में ख़त्म। अरबों खरबों करोड़ों का नुकसान हुआ। शुमारे पे कितना नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा तो जानों का नुकसान हुआ। तो जान किसके हाथ में है हमारी, ये दस्ते कुदरत में है, कुदरत के हाथ में है, कुदरत, दस्ते कुदरत में हमारी जान। तो उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, बिल्डिंग क्या हिल जाएगी, उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता। ये सब रब की मर्ज़ी है, क्यों है, किस लिए है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम किसी के ईमान में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना है कि दूसरी चीज़ें देखने के बाद में हमें इबरत हासिल करना चाहिए। मौला ताला हमारी जितनी ज़िंदगी बची है अब हमें नेकिया में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बच कर के अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात सुनने पड़ी।